ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے کچھ بھی نہیں دیتے، میری کوئی خواہش بھی پوری نہیں کرتے۔ اپنے شوہر سے شکایت کرنے لگیں کہ آج تک آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میں نے آج تک اپنی بیوی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ شادی کو 10-15 سال ہو گئے، آج وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ خیر، وہ کسی سے ملا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیوی سے کہیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے اس کی فہرست بنائیں۔ اس کی بیوی نے لسٹ بنانا شروع کر دی کہ مجھے کیا کیا چاہیے۔ 8-10 چیزیں اس نے لکھ دی، جبکہ اس کو پتا تھا کہ میرے شوہر کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے، پھر بھی اس نے لکھ دیا کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، مجھے بس یہی چیزیں چاہیے۔ پھر شوہر نے کہا کہ اچھا، آپ ان 10 چیزوں میں سے کس کو پہلی ترجیح دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلی چیز، مجھے گھر میں واشنگ مشین چاہیے، میں ہاتھ سے کپڑے نہیں دھو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پہلے واشنگ مشین لے لیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ بیوی نے کہا کہ مجھے مائکرو ویو چاہیے، میرے لیے کھانا گرم کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، لکھ لیا، 1 2 3 یہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے لیے یہ چیزیں لاؤں گا، آپ کو اور تو کچھ نہیں چاہیے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، بس۔ اب کچھ وقت گزرا، اس نے اپنی بیوی کو وقت کم دینا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی کی طرف توجہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ وہ زیادہ وقت اپنے روزگار کو دینے لگا۔ پہلے 10 گھنٹے کام کرتا تھا، اب 14-15 گھنٹے کام کرنے لگا اور اوور ٹائم لگانے لگا اور دوستوں میں زیادہ بیٹھنے لگا۔ کچھ اس نے معمول سے ہٹ کر کام کرنا شروع کر دیے۔ پہلے گھر میں آ کر کبھی کبھار بیوی کا ہاتھ بٹا دیتا تھا، اب اس نے وہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا۔ جب کچھ وقت گزرا تو خاتون نے کہا کہ آپ مجھے وقت نہیں دے رہے ہیں، آپ اس طرح سے نہیں رہے جس طرح آپ پہلے تھے۔ اس نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کماؤں تاکہ میں آپ کو یہ چیزیں دے سکوں۔ پھر وہ واشنگ مشین لے کر آ گیا، کچھ عرصے کے بعد مائکرو ویو بھی لے کر آ گیا، اور فہرست میں جو چیزیں اس نے لکھی تھیں وہ ایک ایک کر کے لاتا رہا۔ لیکن اس کی بیوی نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ میری زندگی میں کچھ چیزیں کم ہو گئی ہیں، اب وہ چیزیں مجھے نہیں مل رہی ہیں۔ پہلے وہ آتے تھے تو مجھ سے بڑے پیار سے باتیں کرتے تھے، میرے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم لوگ گھومتے تھے، چھٹی کے دن ہم لوگ پارک میں جاتے تھے۔ اب وہ اس دن بھی نوکری کر رہے ہوتے ہیں، رات کو وہ 12 بجے آتے ہیں اور سو جاتے ہیں، صبح 4 بجے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ مجھے وقت ہی نہیں دے رہے، اب وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی نہیں ہیں، اب میری بات سننے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں، وہ کھانا کھا کر آ جاتے ہیں۔ اب اس کو لگا کہ یہ تو میری زندگی میں بہت بڑا خلا آ گیا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ ایک فہرست بنائی کہ مجھے آپ کا وقت چاہیے، مجھے آپ کی محبت چاہیے، آپ مجھے فون کیا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ لسٹ پھر اپنے شوہر کو تھما دی۔ شوہر نے لسٹ دیکھی اور کہا کہ ہاں جی، اس پر بھی عمل ہوگا۔ دوستو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہم لوگوں کو مل رہا ہے وہ کیا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اور جب وہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پھر ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب وہ چھننے لگتا ہے تب ہمیں اس چیز کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ میری اپنی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے شوہروں سے اس طرح کی فرمائشیں نہ کریں کہ آپ کو ہی متاثر ہونا پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری بھابھیوں کے ساتھ تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔